ناظرین، آج ہم آپ کو ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو انہیں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا اور اس کا توڑ کیا کیا انہوں نے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد مغربی پاکستان کی صورتحال بڑی نازک، حساس اور سنگین تھی۔ عائشہ جلال کے مطابق جو کوئی بھی رسوا فوجی انتظامیہ کا پھینکا ہوا فولادی دستانہ اٹھانے کی جرت کر رہا تھا، اسے تکلیف دہ ذمہ داریوں کا بوجھ برداشت کرنا تھا۔ ریاست کے نظام کی تعمیر نو اس قدر مشکل ہوتی ہے جیسا کہ ایک نئی ریاست تخلیق کرنا۔ صرف ماضی کے مسلمہ بادشاہ گر کے محکم مزاحمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اتنا ہی مشکل عوام کے اعتماد کو بحال کرنا تھا جو ایسے دشمن کے ہاتھوں شکست کی وجہ سے سکتے کے عالم میں تھے، جسے وہ ہمیشہ اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر مبشر حسن نے بتایا کہ ایک دن انہوں نے ایوان صدر میں بھٹو کا ٹیلی فون چیک کیا تو اس میں ٹیپ کرنے کا آلہ لگا ہوا تھا۔ جب گھر کے دوسرے ٹیلی فون چیک کیے گئے تو سب میں ٹیپ کرنے والے آلے نصب تھے۔ بھٹو نے کہا، باسٹرڈ، میرے ٹیلی فون بھی ٹیپ کر رہے ہیں۔ بھٹو ایک عوامی وزیر اعظم تھے، فوج شکست خوردہ تھی، مگر ملک دو لخت کرانے کے باوجود فوج نے اپنی حکمت عملی تبدیل نہ کی اور خفیہ ایجنسیاں وزیر اعظم بھٹو کی نجی گفتگو بھی ٹیپ کرتی رہیں۔ سنگین اور نازک حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے منتخب عوامی حکومت کو فوج کی جانب سے گرم جوش تعاون کی ضرورت تھی، مگر کنگ میکرز نے تعاون فراہم کرنے سے گریز کیا۔ بھٹو کابینہ کے وزیر ڈاکٹر مبشر حسن کے مطابق لاہور میں پولیس ہڑتال کے دوران آرمی چیف نے سول حکومت کی اعانت سے انکار کیا۔ ایک اور موقع پر جب پنجاب اور سندھ کی سرحد پر قبائلی عوام سے گیس فلنڈرز کا محاصرہ کر رہے تھے، آرمی چیف نے گورنر پنجاب مصطفیٰ کھر کو فوج کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی اجازت نہ دی اور کھر کو سڑک کے راستے پولیس کے ہمراہ موقع پر جانا پڑا۔ آرمی اور فضائیہ کے چیفز کی جانب سے بھٹو اور اس کی حکومت کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس کی خفیہ رپورٹیں بھی مل رہی تھیں۔ یہ بات ڈان کراچی اور نوائے وقت لاہور میں 4 مارچ 1972 کو شائع ہوئی۔ چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن اور ایئر مارشل رحیم خان کے بارے میں یہ اطلاعات بھی تھیں کہ وہ حمود الرحمان کمیشن کی انکوائری میں مداخلت کر رہے ہیں۔ گل حسن اور رحیم کو پرسرار انداز میں ایوان صدر بلا کر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ دونوں چند روز گورنر ہاؤس پنجاب میں مہمان رہے اور انہیں سفیر نامزد کر کے یونان اور اسپین روانہ کر دیا گیا۔ جنرل ٹکا خان نئے آرمی چیف اور ظفر چودھری ایئر مارشل نامزد ہوئے۔ بھٹو نے 4 مارچ 1972 کو اپنے نشری خطاب میں پاکستان کے عوام کو بتایا، پاکستان کے عوام اور افواج پاکستان کا عزم ہے کہ فوج سے بوناپارٹزم کی اثرات کو ختم کیا جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی زندگی پھر کبھی ان اثرات سے آلودہ نہ ہو۔ بوناپارٹزم کا مطلب ہے کہ پروفیشنل سولجر پروفیشنل سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بوناپارٹزم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ 1954 سے 1958 تک کھلے عام ہی ہوتا رہا۔ کچھ پروفیشنل جرنیل سیاستدان سیاسی پروفیشن کے طور پر نہیں بلکہ لوٹ مار کرنے کے لیے سیاست میں داخل ہوئے۔ اس کے نتیجے میں بوناپارٹزم کے اثرات پاکستان کی سماجی سیاسی زندگی میں شامل ہو گئے اور معاشرے کی ساخت کو تباہ کر دیا۔ جس طرح 18ویں اور 19ویں صدی میں بوناپارٹزم کی وجہ سے یورپ تباہ ہوا، فوج اور عوام کے مفاد میں بوناپارٹزم کے اثرات کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ بات ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ بھٹو نے اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے بارے میں تحریر کیا۔ قومی مفادات کبھی ذاتی انتقام کی پیشرفت سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ میں نے ہمیشہ برتر و اعلیٰ اور قومی مفادات کے لیے کام کیا۔ مسلح افواج کی شہرت اور اس کے وقار کو بلند کرنے کے لیے میں نے بہت دکھ اٹھائے۔ اس وقت بھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر میری کھلی کمنٹری مسلح افواج کے نام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن انتہائی اشتعال انگیزی ترغیب اور اس غیر انسانی رویے کے باوجود جو میرے ساتھ روا رکھا گیا، میں اس سے اجتناب کروں گا۔ وائٹ پیپر میں حمود الرحمان کے رپورٹ کے 2 اہم حوالے دیے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح خوبی کو بدی میں تبدیل کرنے کی ایک کوشش کی گئی۔ وہ یہ تمام
وہ تمام سینئر فوجی افسر جنہوں نے حمود الرحمان رپورٹ کو پڑھا، ان کی متفقہ رائے تھی کہ رپورٹ کو شائع نہ کیا جائے۔ جب بھی اس رپورٹ کی اشاعت پر غور کے لیے کوئی میٹنگ رکھتا، مسلح افواج کا ہر سینئر افسر بڑی شدت سے اس خیال کی مخالفت کرتا۔ ان کی خواہشوں اور فوج کے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے عوام اور حزب اختلاف کے شدید ترین دباؤ کے باوجود میں نے اس رپورٹ کو شائع نہ کیا۔ بھٹو آگے کہتا ہے کہ مسلح افواج کی عزت اور ان کے نام کے تحفظ کے لیے میری ذات پر شدید حملے ہوئے اور مجھے اس طرح کا صلہ دیا گیا، یہ جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں وہ جیل میں تھے اس حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ فوجی حکومت کو برسر اقتدار آئے ہوئے 1 سال اور 1 ماہ ہو چکا ہے، اس نے ہر طرح کی غلاظت اور جھوٹ کو اس لیے شائع کیا کہ مجھے ان میں ملوث کر کے عوام کے نفرت کا رخ میری طرف پھیر دیا جائے۔ فوجی حکومت حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بندوق بھی چلا دیتی اگر یہ ان کے شرمناک مقاصد کو پورا کرتی اور میرے خلاف استعمال کی جا سکتی تھی۔ بھٹو نے یہ بات اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا کے صفحہ نمبر 162 پر لکھی ہے۔ بھٹو تاریخ شناس تھے، انہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی فوجی مداخلت کا گہرا احساس تھا۔ بھٹو نے مستقبل میں فوجی مداخلت کو روکنے کے لیے فوج کے سٹرکچر میں تبدیلیاں کی اور 1973 کے آئین میں آئین جمہوریت اور سیاست کو مکمل تحفظ فراہم کیا۔ فوج میں کمانڈر ان چیف کا منصب ختم کر کے چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ تخلیق کیا گیا۔ تمام سروسز چیف بحری فضائیہ کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا کنٹرول میں لایا گیا۔ اس کا مقصد افواج پاکستان پر بحری فوج کی بالادستی کو ختم کر کے مشترکہ کمان کا سسٹم متعارف کروانا تھا۔ ان تبدیلیوں کا مقصد تینوں افواج کو مربوط کرنا اور انہیں منتخب سول حکومت کے تابع کرنا تھا۔ بھٹو نے پہلی بار برطانوی سٹرکچر کو تبدیل کر کے اسے پاکستانی بنایا۔ چیف آف سٹاف کی مدت ملازمت پہلے 4 سال اور بعد میں 3 سال مقرر کی گئی۔ دفاعی نظام کو مربوط بنانے کے لیے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ تشکیل دیا گیا۔ جنرل محمد شریف 1 مارچ 1976 کو پہلے چیئرمین نامزد ہوئے۔ فوج کا آئین میں کردار واضح الفاظ میں متعین کیا گیا۔ 1973 کے آئین میں درج ہے، مسلح افواج وفاقی حکومت کی ہدایت کے تحت بیرونی جارحیت یا جنگ کے خطرے کے خلاف پاکستان کا دفاع کریں گے اور قانون کے تابع سول حکام کی امداد میں جب ایسا کرنے کے لیے طلب کیا جائے گا کام کریں گے۔ پاکستان کا آئین آرٹیکل 245۔ کوئی شخص جو طاقت کے استعمال یا آگے آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی ہے، کوئی شخص جو طاقت کے استعمال یا دیگر غیر آئینی ذرائع سے دستور کی تنسیخ کرے یا تنسیخ کرنے کی صحیح یا سازش کرے، تخریب کرے یا تخریب کرنے کی صحیح یا سازش کرے، سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ کوئی شخص جو شق نمبر 1 میں مذکورہ افعال میں مددگار یا معاونت کرے اسی طرح سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ 1973 میں پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت آئین کی منسوخی کی سزا موت مقرر کی گئی۔ 1973 کے آئین کے 3 شیڈول میں فوجی افسروں کے لیے ایک حلف شامل کیا گیا۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں مشغول نہیں کروں گا۔ ناظرین، یہ ہم نے ان حالات کے بارے میں بتایا جن حالات میں ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت یا اقتدار کو سنبھالا تھا۔ اس کے بعد آگے کیا کیا ہوا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔